بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی افراد کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ مفرد واحد بھی کہہ سکتے ہو، تثنیہ اور جمع۔ یعنی اسم جو ہے وہ مفرد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد وہ ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، جو جیسے راجلن، اس کا معنی ہے مرد۔ راجل کی جو دلالت ہے ایک فرد پر ہے، زیادہ پر نہیں ہے، یہ ہے مفرد۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے لیکن اس کے مفرد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور ملا ہوا ہو۔ یہ ساتھ میں تثنیہ کی علامت بھی بیان کر دی۔ جیسے دیکھو راجولان، راجولین، راجولان، راجولان، مفرد کیا ہے؟ راجولن، تو مفرد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ ہے۔ راجولن، راجولان، الف اور نون آگے آخر میں کہ نہیں؟ تو مفرد کے آخر میں الف اور نون موجود ہے۔ راجولان کا کیا معنی ہے؟ دو مرد۔ کتنے مرد؟ تو تثنیہ کتنے پر دلالت کرتا ہے؟ دو پر، مفرد ایک پر، ساتھ میں تثنیہ کی علامت بھی بیان کر دی۔ راجولین، اس کا کیا معنی ہے؟ دو مرد۔ اب دیکھیے آخر میں علامت بھی تثنیہ کی موجود ہے کہ نہیں؟ یا اور نون۔ میں نے آپ کو بارہا مرتبہ بتایا ہے افعال میں تثنیہ کی علامت آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور اسماء میں تثنیہ کی علامت آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہوتا ہے۔ اور نون مکسور جو ہے یہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، یعنی جب اضافت ہو جائے تثنیہ کی پھر نون گر جاتا ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ جمع کسے کہتے ہیں جی؟ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرے لیکن اس کے مفرد میں تبدیلی کی گئی ہو، اس کے تبدیلی کی گئی ہو۔ اچھا جی، تبدیلی کی کئی صورتیں ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے رجالون، جیسے رجال کا معنی ہے کئی مرد۔ کیا معنی ہے؟ راجلون کا معنی کیا ہے؟ ایک مرد۔ راجولان کا کیا معنی ہے؟ دو مرد۔ رجالون کا کیا معنی ہے؟ تین مرد۔ تین بھی کہہ سکتے ہو یا کئی بھی، یعنی جمع کا جو اطلاق ہے کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مفرد کا ایک پر، یعنی مفرد کے اندر ہوتا ہی ایک ہے، تثنیہ کے اندر دو، اور جمع کے کم از کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ تین ہوتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہو۔ 100 ہو پھر بھی جمع کا صیغہ بول سکتے ہیں، 1 کروڑ ہو تو پھر بھی جمع کا صیغہ بول سکتے ہیں۔ اچھا، جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرے لیکن اس کے مفرد میں کچھ اس تبدیلی کی کتنی صورتیں ہیں؟ تبدیلی کی 4 صورتیں۔ عمران والی تبدیلی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ مفرد میں کسی حرف کی، مفرد میں زیادتی کر کے تبدیلی کی گئی ہو، مفرد میں کسی حرف کی، جیسے بھائی دیکھو راجولون سے رجالون، راجولون سے راجولون مفرد ہے، اب اس کے اندر کیا کیا؟ ایک حرف کی زیادتی کی ہے، یہی ہے نا جمع کے کہ مفرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے تبدیلی کی گئی ہو۔ راجولون سے رجالون، راجل جو ہے یہ مفرد ہے، رجال جو ہے یہ جمع ہے، اور رجال جو جمع ہے اس کا مفرد کیا ہے؟ رجل۔ اور رجل کے اندر کون سے حرف کی زیادتی ہوئی ہے؟ الف کی زیادتی ہوئی ہے، تو الف کی زیادتی کی تو یہ مفرد تھا، جمع بن گیا راجولون سے رجالون، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مفرد میں کسی حرف کی کمی کے ساتھ، مفرد میں کسی حرف کی کمی کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو، جیسے رسولن سے رسولن، رسولن سے رسول مفرد ہے اور رسولن یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔
اب لفظ رسول کے اندر کس حرف کی کمی ہوئی؟ واو کی کمی ہوئی، تو جمع کا صیغہ بن گیا تلک الرسل فضلنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو دوسری صورت کیا؟ مفرد میں کسی حرف کی کمی کے ساتھ، جیسے رسولن سے رسولن۔ نمبر 3، مفرد میں کسی حرف کی کمی اور کسی حرف کی زیادتی کے ساتھ، مفرد میں کسی حرف کی زیادتی کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو، جیسے کثیرن سے اکثیراتن۔ مفرد میں کمی بھی ہوگی اور زیادتی بھی ہوگی، کمی بھی ہوگی اور کثیرن سے اکثیراتن۔ کثیر مفرد ہے، اکثیرہ جمع ہے، تو بتاؤ کس حرف کی کمی ہوئی اکثیراتن میں؟ یا کی کمی ہوگی، اور زیادتی کس حرف کی ہوئی ہے؟ حمزہ کی، ٹھیک ہے نا؟ کثیر سے اکثیرہ بنا نا، تو کثیر میں حمزہ نہیں ہے، جمع میں حمزہ آ گیا۔ کثیر میں یا ہے اور اکثیراتن میں یا نہیں ہے، تو یہ اکثیراتن جمع ہے، کثیر کیا ہے؟ مفرد ہے۔ حمزہ کی زیادتی اور یا کی کمی کے ساتھ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، مفرد میں کسی حرف، کسی حرکت کی، مفرد میں کسی حرکت کی تبدیلی کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو، جیسے آسادن سے اسدن۔ آسادن سے اسد کہتے ہیں شیر کو، اسد کئی شیر، تو حرکت کی تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کون سی تبدیلی ہوئی؟ حمزہ کے اوپر کیا تھا؟ فتح تھا، تو اب کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا۔ کیا آ گیا ہے؟ ضمہ آ گیا ہے۔